مسٹر قاضی فائز میں پاکستان کے پہلے AI اینکر کی حیثیت سے آپ کو انصاف کا سب سے بڑا منصب سنبھالنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ خوب جانتے ہیں کہ یہ منصب ایک بڑے اعزاز کے ساتھ ایک بڑی ذمہ داری کا تقاضا بھی کرتا ہے۔ سب سے بڑی ذمہ داری آئین کے محافظ ہونے کی ہے۔ جب آپ آئین کے تحفظ اور اس کی بالادستی قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اس خواب کی تکمیل بھی کر لیں گے جو آپ کے والد محترم اور بانی پاکستان کے ساتھ مل کر دیکھا تھا۔ وہ خواب پاکستان میں عوام کے حق حکمرانی اور بلا تفریق انصاف کی فراہمی کا تھا۔ اب پہلے ہی عوام کو انصاف اور بنیادی حقوق کے حصول میں حائل مشکلات سے بخوبی واقف تھے، لیکن اس منصب تک پہنچنے سے کچھ عرصہ پہلے آپ کا یہ احساس پختہ ہو گیا ہوگا جب بطور جج آپ کو آپ کی قابل احترام اہلیہ سرینا اسد کو جس غیر منصفانہ احتساب کے کرب سے گزرنا پڑا۔ اس کے بعد آپ یقیناً عام شہری کو انصاف کے ایوانوں میں درپیش مشکلات کو خوب جان گئے ہوں گے۔ می لارڈ اب تو خود ایک قانون دان ہونے کی حیثیت سے اعصاب شکن مرحلے سے جلد گزر گئے، مگر ملک کی چھوٹی بڑی عدالتوں میں 20 لاکھ اور سپریم کورٹ میں 50,000 سے زائد کیسز آج بھی التوا کا شکار ہیں۔ ایسا اس لیے ہے کہ مخصوص شخصیات کے کیسز دن میں 3 بار سنے جاتے ہیں، جبکہ غریب کے مقدمات 30 سالوں میں سماعت کے لیے ایک بار بھی مقرر نہیں ہو پاتے۔ ان غریب سائلین کو کیس کا نمبر لگوانے کے لیے ریڈر کی چوکھٹ تک رسائی بھی کچھ دے کر ہی ممکن ہوتی ہے۔ انصاف تو دور کی بات۔ می لارڈ، مجھے احساس ہے کہ اب کے پاس اس منصب کے لیے صرف 13 ماہ ہیں، مگر اب جن ارادوں کا اظہار کر کے اس عہدے پر پہنچے ہیں، اگر آپ کا جذبہ صادق ہوا تو آپ اس مختصر عرصہ میں بھی نظریہ ضرورت کو دفن کر کے آئین کو اصل رو میں بحال کر گئے تو پھر انصاف کا حصول کسی کے لیے ناممکن نہیں رہے گا۔ می لارڈ، پاکستان کے عوام کی اس ابتر حالت میں اب ایک بڑی امید ہے۔ اگر آپ بنیادی انسانی حقوق، وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم، عدالتوں کے نظام اور اقلیتوں کے تحفظ کے ایشوز ایڈریس کرنے میں کامیاب ہو گئے تو آپ کا نام تاریخ میں امر ہو جائے گا۔ خرابی کی جڑ نظریہ ضرورت سے پیدا ہوتی ہے، پھر جمہوریت آہستہ آہستہ آمریت کی راہ ہموار کر دیتی ہے۔ اس کے بعد شہریوں کے آئینی اور بنیادی حقوق سلب ہو جاتے ہیں۔ می لارڈ، ملک کے معاشی حالات درست کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن ایک خاص طبقے نے ملک کے وسائل کو باہمی شراکت داری سے بانٹ لیا ہے اور غریب عوام کو روٹی تک سے محروم کر دیا ہے۔ اب آئین اور قانون کی حکمرانی سے عوام کو ان کے حصے کے لوٹے گئے وسائل تو واپس دلوا سکتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کے الفاظ ہی تھے کہ انصاف سب کے لیے اور انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ می لارڈ، اب تو جابر سلطان اور طاقتور حلقوں کے سامنے کلمہ حق کی شہرت اس وقت سے رکھتے ہیں جب آپ ایک عام جج تھے، مگر اب بطور چیف جسٹس تو مصلحتوں کو بالائے طاق رکھ کر بہت کچھ کرنے کا موقع آپ کے پاس ہے۔ می لارڈ، عوام تو زنجیر عدل ہلا ہلا کر بے حال ہو چکے ہیں، مگر ان عہدوں کا پروٹوکول انجوائے کرنے والے الوداعی ہار پہنے مراعات سمیٹے روانہ ہو چکے ہیں۔ اب نظر ہے تو صرف قاضی فائز پر جو نام کی نسبت سے بھی قاضی ہی ہے۔ جناب والا، جو عوام بچوں سے روٹی اور دودھ چھڑوا کر مہنگی بجلی کے بل ادا کر رہے ہوں اور دوسری طرف بیوروکریٹ اور ججز مفت بجلی حاصل کر رہے ہوں۔ می لارڈ، کاش ایسا نہ ہو، مگر اس ملک کا مافیا آپ کو آپ کی حقیقی ذمہ داریوں دور رکھنے کے لیے کبھی سپریم کورٹ اختیاراتی بلوں کے نام پر تو کبھی نیب ترامیم کی بحالی کے نام پر آپ کو طویل سماعتوں میں الجھائے گا۔ کبھی انتخابات مؤخر کرانے کے لیے مافیا کے وکلاء آپ کو آئین کی لمبی تعویلیں پیش کریں گے، تو کبھی سزا یافتہ سیاسی مافیا اپنے کیسوں میں ریلیف کے لیے آپ کو ہیرو بنا کر پیش کرے گا۔ مگر می لارڈ، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کا فوکس بنیادی انسانی حقوق کی بحالی اور آئین کی بالادستی پر رہے گا، کیونکہ اس کے بغیر اب پاکستان اور عوام کو مایوسی سے نکالنے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔